اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. ہم نے امامت کے موضوع پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی. امید کرتا ہوں کہ وہ غلطی اب درست ہو گئی ہوگی کہ بہت سارے مومنین کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب امامت کا عہدہ رسول اللہ کے بعد شروع ہوا. اللہ نے اس عہدے کو نبوت کے بعد جاری فرمایا، جبکہ حقیقت اگر قرآن سے پوچھیں تو نظر آئے گی کہ وہاں ہمیں اس انداز سے مطالب نظر آئے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے امامت کا جو عہدہ ہے وہ ہر دور میں رکھا، جیسا کہ آیت تلاوت کی گئی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو یہ ائمہ رسول اللہ سے پہلے بھی موجود تھے، رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ خود امام ہیں، اور پھر رسول اللہ کے بعد بھی یہ عہدہ جاری و ساری ہے. پیغمبر اکرم نے نص فرمائی، اللہ کے حکم کی طرف نشاندہی بھی فرمائی. دو لیکچرز میں، یعنی کہ دو سیگمنٹس میں، دو حصوں میں ہم نے اس موضوع کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. یہاں سے اب ہم یہ چاہیں گے کہ اب تک کے جو نکات بیان ہو گئے ان کے ذیل میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کو یہاں پہ کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. امامت، ایک اور بات بھی ہم نے اب تک جو کر لی ہے وہ یہ کہ یہ عہدہ جو ہے وہ الہی عہدہ ہے، یہ ڈیوائن انسٹیٹیوشن ہے، یہ پبلک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لوگ تعین نہیں کریں گے کہ امام کون ہوگا، بلکہ نص ہوگی، خدا کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گا. خدا کی طرف سے حکم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کون امام ہے. امامت کے ساتھ حکومت لازمی ہے. امامت کے ساتھ حکومت کا لازمی ہونا اگر قانون کے اجرا کی بات آئے، اگر قانون کو زمین خدا پر امپلیمنٹ کی بات آئے تو اصلاً حکومت لازمہ قرار پائے گا امام کے لیے، یعنی کہ امام کا ہی حق ہوگا، وہ قانون نافذ کرنا امام کا ہی حق ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے تحریک کا آغاز کیا، اور وہ تحریک آہستہ آہستہ چلتے چلتے عدلاً حکومت ہی کی صورت میں ڈھل گئی. یقیناً پیغمبر کو وہ قوانین نافذ کرنے کے لیے یقیناً حکومت چاہیے تھی، اگرچہ حکومت کا حاصل کرنا ہدف نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا، راستہ ہوتا ہے. مقصد تو حکم خدا کا نفاذ ہے. تو یقیناً امام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ان قوانین کا اجرا ہے، تو اس کے لیے پاورز کا ہونا ضروری. تو امامت کے ساتھ حکومت لازمی ہے. تو امامت کے ذیل میں امامت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری حکومت بھی ہے کہ وہ نفاذ بھی کرے گا. جی، کوئی اور سوال اگر کسی کے ذہن میں اٹھ رہا ہو.
آپ لوگ اپنا ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں، تو کوآرڈینیٹر حضرات آپ کا مائک کھول دیں گے۔ بہت ساری کنفیوژنس جو ہیں وہ مباحثہ کرنے میں، بات کرنے سے جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ دوسرے کے سوال کو سن کر، ہمارے جواب کو سن کر، پھر سامنے بات مزید واضح ہوتی ہے کہ پوچھنا کیا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پا رہا ہوتا کہ ہمیں پوچھنا کیا ہے، تو کم از کم سوال اور جواب کو سن لینے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں سوال کیا پوچھنا ہے اور کس انداز سے پوچھنا ہے۔ امامت کے ذیل بس ابھی اگر آخری بات بھی کر لی جائے، جب تک کوئی سوال نہیں آتا ہے، تو بس عقلاً اب اس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو تمام کی تمام روایات میں نے آپ کے سامنے کی، ایک طرف میں نے تمام کی تمام آیات نہیں، ان میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے وظائف کیا ہیں؟ رسول اللہ کے وظائف قرآن کی آیات کی روشنی میں کیا قرار ہے؟ تلاوت آیات کرنا یعنی کہ کیا؟ تلاوت آیات یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دینا، ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے احکامات ہیں یقیناً ان کو نافذ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو نافذ کرنا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے ذیل میں اور بہت سارے وظائف اللہ نے رسول اللہ کو یقیناً ان کے اختیار میں جو ہے وہ دیے۔ اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر اس انداز سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کو جو عہدے یہاں پر ملے ہیں وہ عہدے کون کون سے ہیں، اور ان عہدوں میں جو ذمہ داریاں اسپیشلی بتائی گئی ہیں، امام ان ذمہ داریوں سے کیسے جو ہے وہ ان کو ادا کر رہا ہے۔ تو اس ذیل میں اگر آپ ان ذمہ داریوں کو دیکھیں تو رسول اللہ کی ذمہ داریوں میں سے تلاوت آیات کے علاوہ آپ مربی تزکیہ نفس بھی ہیں، آپ معلم کتاب اور حکمت بھی ہیں۔ تو یقیناً اگر آپ کتاب اور حکمت کے معلم ہیں تو رسول کی نبوت ختم ہو جانے کے بعد یہ وظائف ختم نہیں ہوتے، یقیناً تلاوت بھی ہوتی رہے گی، نفوس کا تزکیہ بھی ہوتا رہے گا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی جاتی رہے گی۔ تو اب اگر آپ کے ایک آگاہ اور متقی شخصیت جسے ہم خلیفہ و جانشین کی عنوان سے جانتے ہیں، اس کی ضرورت یہاں پر دو چند ہو جاتی ہے۔ یقیناً جو رموز کو غیب سے حاصل کرے اور شریعت کی طرح اور حفاظت کرے، جیسے کہ میں نے درمیان میں لیکچر میں بھی آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ جس طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے مرموز ذرائع سے بھی رسول اللہ سے کسب فیض کیا، جس طرح سے رسول اللہ نے وحی کے ذریعے سے مرموز مطلب چھپا ہوا، یعنی چھپے ہوئے ذرائع سے بھی جس انداز سے علم لے لیا، بالکل اسی طرح سے علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے کسب فیض اس انداز سے کیا کہ مرموز ذرائع سے بھی کسب فیض کیا۔ وہ شے بھی دیکھ لی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ روایات موجود ہیں، نجران سے آنے والے لوگ، مختصر کر کے صرف اشارہ کروں گا، نجران سے آنے والے لوگ جو پادری تھے جب آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے اپنا پادریوں والا لباس تبدیل کر کے اور تھوڑا سونا اور بہت زر برق لباس پہنا کے مرعوب ہو جائیں مسلمان، اس انداز سے جب آئے مسجد نبوی میں اور اپنے انداز کا گریٹ کیا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ نے سلام کا جواب تو درکنار نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ان کی طرف، پریشان ہو گئے، مسجد سے باہر آئے، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف
یہ ان کے کچھ جان پہچان کے لوگ تھے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا مدینہ میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ نظر آئے، ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے رسول نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے سلام کیا ہے جواب نہیں دیا ہے، اور ہماری طرف رخ انور بھی نہیں کیا، اپنا چہرے کو اٹھا کر نہیں دیکھا، تو ایسا کیوں کیا؟ تو ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہیں سے اچھا یہ تفسیر درہ منصور کے اندر تفسیر موجود ہے کہ وہاں اتفاق سے حضرت علی گزر رہے تھے، قربان جاؤں میں اس اتفاق کے، تو آپ نے کہا کہ اتفاق سے وہ گزر رہے تھے، تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے جب ان کو دیکھا سر سے پیر تک تو کہا کہ وہی پادریوں والا لباس جو تم نے راستے میں پہنا تھا وہی پہن کر جاؤ۔ اب جب آپ انہی لباس میں جو پادریوں کا لباس ہے یہ لوگ جب جاتے ہیں تو رسول اللہ نہ صرف یہ کہ سلام کا جواب دیتے ہیں بلکہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ پہلے جب تم آئے تھے تمہارے ساتھ ایک شیطان موجود تھا، بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس شیطان کو رسول اللہ نے دیکھ لیا لیکن عوام الناس نہیں دیکھ پائے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس شیطان کو نہیں دیکھ پائے، لیکن جب مولا علی نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ اس شیطان کو بھی دیکھ لیا کہ جو رسول اللہ نے دیکھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، یعنی بصیرت کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، بصیرت سے دیکھی جاتی ہیں، تو آپ نے سند دی کہ جس بصیرت کو میں دیکھ رہا ہوں، جس بصیرت سے میں دیکھ رہا ہوں اسی بصیرت سے تم بھی دیکھ لیتے۔ تو اس انداز سے مولا علی علیہ السلام نے یقیناً وہ جو ہزارہ باب ایکسٹریکٹ کیے ہیں وہ اس عنوان سے۔ آئیے اب آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا آپ نے پوچھا کہ سر امام کے ہونا، امام کسے ہونا چاہیے پھر بتا دیں؟ آواز صحیح نہیں آ رہی تھی جب آپ نے بتایا تھا۔ امام کسے ہونا چاہیے؟ امام اسے ہونا چاہیے کہ جو امامت کے جو فرائض ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، میں خلاصہ کر رہا ہوں اس پوری بحث کا، وہ نظام جس کی بنیادیں اللہ اور رسول اللہ کے احکامات پر استوار ہوں، امامت کا نظام کہلاتا ہے۔ اور جس شخصیت میں اس نظام کی بنیادوں میں جو اصول ہیں، جو شخصیت ان اصول کی عکاس قرار پائے وہ امام کہلاتا ہے۔ یعنی امامت اور امام یعنی وہ شخصیت کہ جو کہ عکاس ہے، جس کا مجسم ہونا، یعنی قوانین اگر مجسم ہو کر سامنے آ جائیں انسان کی صورت میں، امام کہیں گے، اور اگر امام کو نظام کی صورت میں نافذ کر دو امامت کہلائے گا۔ خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں خلافت اور امامت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خدائی عہدے ہیں، یہ خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ خدائی عہدہ یعنی خلیفہ جو کہ پروردگار کا نائب قرار پائے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں تمہارے درمیان اپنا نائب بنانے والا، خلیفہ بنانے والا۔ تو جو زمین پر حجت ہوگی، اچھا یہ یقیناً یہ مخاطب جو ہے وہ پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا اور اپنے خلیفہ کا اعلان
اپنے خلیفہ کی خلافت کا اعلان فرمایا. تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یقیناً یہ جو زمین میں جو خلیفہ بنانے کا حق ہے میں حق رکھتا ہوں, استحقاق رکھتا ہوں کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں. تو خلافت کہیے یا امامت کہیے, اصلاً ہدف وہی ہے کہ جو کہ زمین میں حکم خدا کو نافذ کرے گا. جی, اور کوئی سوال کیجیے. اچھا, یہاں پر ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا. اب ہم جب بھی امامت کی بحث کرتے ہیں تو فوراً اقتدار کی کرسی فقط اور فقط نہیں آ جانی چاہیے, اور اقتدار کی کرسی بھی جب آئے تو کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یقیناً اگر 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے بہتر شخص کون ہے وہ اقتدار کی کرسی پر آ جائے. نہیں, اس قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا. اقتدار کی کرسی پہ اس طرح سے نہیں آیا جائے گا. ان لوگوں میں سب سے بہتر شخص کو انتخاب نہیں کیا جائے گا. امام خدا کی جانب سے ہوتا ہے اور اس زمانے پر حجت ہوتا ہے. اس پورے زمانے کے اندر جو ہے وہ اس شخص جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط اس زمانے سے کمپیریزن ہے نا, وہ یقیناً ہوتا کسی خاص زمانے میں ہے, لیکن اصلاً اس کا تقابل اپنے آس پاس کے لوگوں سے نہیں ہوتا. اس کا مقام بہت بلند ہے, حجت زمانہ ہے, حجت خدا ہے, وہی امام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا. امامت کے معاملے میں اختلاف کیوں؟ جس طرح انبیاء کا سلسلہ واضح کر دیا تھا ویسے ہی امامت سب کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے, سب تو خدا کو بھی نہیں مانتے. یہ سوال تو آدھا سچ ہے. سب تو خدا کو بھی نہیں مانتے, جبکہ خدا تو واضح, فطرت گواہی دیتی ہے, اس کے باوجود نہیں مانتے. پھر اس کے بعد بھی ہم انبیاء کے سلسلے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری اقوام ہے, وہ کچھ انبیاء کو مانتی ہے, کچھ کو نہیں مانتی. ٹھیک ہے, یہودیوں کو ہی لے لیجئے, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائیوں کو لے لیجئے, وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ نہ ماننے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, انکار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس لیے کہ پروردگار ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلمہ کفر ادا کر رہا ہو تو وہ ایک دم زبان کو پکڑ لیا جائے. تو یقیناً حقیقت کو بصیرت کے تحت, بصیرت کی آنکھوں سے جو ہے وہ درک کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انبیاء کا سلسلہ جس انداز سے جاری و ساری رہا, اور ائمہ علیہم السلام کا سلسلہ بھی پیرالل جس انداز سے جاری و ساری رہا, مجمع میں اعلان کر کے, ہاتھوں پر بلند کر کے اپنے بعد جانشین کا آپ نے تعارف کرایا. اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں صرف نہ کہ تعارف کرایا بلکہ بیعت بھی وہیں پر لی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو میرے خیال میں اس سے واضح طریقہ نہیں تھا, اس سے واضح طریقہ اور کوئی نہیں اختیار کیا جا سکتا تھا. لیکن یقیناً انسان جو ہے وہ بہرحال اس کے اوپر دنیا جو ہے اس کی محبت غالب آ جاتی. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ بہت سے لوگوں پر غالب آ گئی, اور ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال بھی جو ہیں وہ اکارت ہو گئے, اس لیے کہ جو انجام تھا وہ بہت بھیانک. جی, اگر خلافت اور امامت دونوں من جانب پروردگار ہیں تو کیا پھر یہ عوام الناس کی سمجھ ہے جو اسے من جانب خدا نہیں سمجھتے؟ یقیناً یہ ان کا قیاس ہے, اور قیاس بھی ایسا قیاس ہے کہ جو کہ نص کے مقابلے پر ہے. قرآن صریحتاً اسے الہی عہدہ کہتا ہے, اور جن کے دل میں کجی ہے وہ اس فیصلے سے اعراض کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے علماء یہود وہ والی آیات بیان کیا کرتے تھے کہ جن میں ان کا فائدہ ہوتا, لیکن جن آیات میں ان سے بات صرف نظر ہو رہی ہوتی تھی, جن ان کی اختیار کم ہو رہا ہوتا تھا, ان آیات کو نہ صرف یہ تشریح نہیں کرتے تھے بلکہ بیان ہی نہیں کرتے, اور یہاں تک کہ انہوں نے ان میں تحریف بھی کر ڈالی. مطلب سلسلہ وہی ہے کہ جہاں ان کا معاملہ خراب ہو رہا ہوتا تھا وہاں پر انہوں نے ایسا. تو
یقیناً امامت کے مقابلے پہ کوئی بھی نظام لے کر آیا جائے وہ طاغوتی نظام ہو، اس لیے کہ امامت خدا کا نظام ہے، خدا کے قوانین ہیں، خدا کے قوانین جس انداز سے زمین میں نافذ ہونے ہیں وہ اس کا انداز الہی انداز ہے۔ اس کے برعکس جو بھی عقیدہ رکھا جائے گا وہ یقیناً فساد پر مبنی ہوگا اور طاغوت کی ولایت کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اولیاء ہم طاغوت، میں نے کسی مقام کے اوپر کہا تھا، غالباً کسی ریکارڈنگ میں نے یہ کہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہم جس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں نا، عموماً کچھ وظائف بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے تو فلانا وظیفہ پڑھ لیجئے، مگر ہم اس وظیفے کو وظیفے کی عنوان سے پڑھتے ہیں۔ اصلاً تو قرآن پڑھیے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے قرآن کو وظائف کی کتاب سمجھا۔ کوئی قرآن کو وظائف کی کتاب سمجھتا ہے، کوئی قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا وہ مقصد وظائف نہیں ہے، وہ مقصد ثواب نہیں ہے، وہ مقصد ہدایت۔ قرآن سے ہدایت لینی ہے، اس ہدایت کو مثلا اب اگر کوئی کہا جائے کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں، آپ نا امید ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ کیا انجام دیں؟ آپ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں۔ اب ہم نے سمجھا بھائی سورہ ضحیٰ کو 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، پانی پہ پڑھ کر پھونک لیں اور پی لیں، اگرچہ اس کی تاثیر ہے، اس سے انکار نہیں کر رہا۔ قرآن کو پڑھ کر پھونک دینا، پانی پر پڑھ لینا اور پھر اس کو پی لینا یقیناً ذرے ذرے میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ذرا سمجھیے کہ کیوں کہا جا رہا ہے سورہ ضحیٰ پڑھیے؟ اس لیے کہ جب آپ سورہ ضحیٰ پڑھیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ جہاں پر آپ کو نا امیدی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہیں پروردگار دے گا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ یقیناً پروردگار ان قریب دے گا، تسلی رکھو، جلدی نہ کرو، فیصلہ نہ کر لو، پروردگار ان قریب دے گا۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، ارے تم یتیم نہیں تھے، کون تھا جس نے تمہاری پرورش کی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے تمہیں ان کے درمیان گمشدہ پایا تھا، کیا ہم نے ہدایت نہیں کر دی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اس کو اس انداز سے اگر دیکھو گے کہ پروردگار اپنے احسانات گنوا رہا ہے، ارے تمہارے ساتھ یہ تھا میں نے کیا تھا، تمہارے ساتھ وہ ہو چکا تھا میں نے یوں کر دیا تھا، تو میں تمہیں آئندہ کیوں چھوڑوں گا؟ ماضی میں تمہارا ساتھ دے چکا ہوں، مستقبل میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ تمہارے ذہن سے جو ڈپریشن ہے وہ چلا جائے، نا امیدی چلی جائے۔ وظائف کو سمجھیے، وظیفہ فقط وظیفے کی حد تک نہ رکھیں، اترنا قرآن میں ہی پڑے گا، قرآن ہی میں غور و غوص کرنا پڑے گا، قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے اگر سمجھ کے پڑھ لیا جائے۔ اب آئیے اسی انداز کے بہت سے وظائف، گھر کی دیوار پہ لگا دیجئے آیت الکرسی، کیا ہوگا؟ بھوت پریت نہیں آئیں گے، چڑیل نہیں آئے گی گھر میں، بس ہمیشہ بچے کو چڑیل سے ہی ڈرایا، ہمیشہ بچے کو بھوت اور پریت سے ہی ڈرایا۔ قرآن نازل ہوا بھوت پریت سے بچنے کے لیے، ارے کبھی انسانوں کے بھوت پریت پر بھی نظر کرو۔ سورہ آیت الکرسی بقرہ میں موجود آیت الکرسی کو دیوار پہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں بھوت پریت سے بچانے کے لیے نہیں لگانا، ذرا سمجھو یہ بھوت پریت انسانوں کا بھوت پریت جنوں کے بھوت پریت سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسانوں کا بھوت پریت ہے کہ جو خدا کے نظام کے مقابلے پہ طاغوت کا نظام لے کر آتا ہے، اور جب کوئی خدا کے نظام کے مقابلے پہ طاغوت کا نظام لے کر آئے تو پھر صرف آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے سے کام نہیں چلے گا، آیت الکرسی کی روح میں اترنا ہوگا۔ اللہ الذین آمنوا، اللہ ہے ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ جو نور کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ ان کا ولی۔ والذین کفروا، جو کفر اختیار کیا، جنہوں نے جھٹلایا اس بات کو، اولیاءہم الطاغوت، بس وہ چلے گئے طاغوت کی ولایت میں۔
اب تم بھوت پریت سے بچنے کے لیے آیت پڑھ رہے تھے، آج طاغوت سے پڑھنے کے لیے ایک بار آیت پڑھ لو، یقین کرو کوئی بھوت پریت تنگ نہیں کرے. کیا کہ کس انداز سے، کوئی کسی انداز سے قرآن کو تو پڑھیے. تو چنانچہ ہمیں اس میں ہدایت نظر آئی، ہمیں اس میں خدا کا لطف نظر آئے گا، پیار نظر آئے گا. جہاں پر غیظ نظر آ رہا ہے، جہاں پر اس کی قہاریت نظر آ رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کتنی بڑی بادشاہت، طاقت کا اظہار کر رہا ہے پروردگار. کوئی اس کے حکم کے خلاف چل کر دکھائے، اپنی قدرت دکھانے کے بعد کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین. دیکھو دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے. خدا کے احکامات پر جبر سے عمل نہیں کرنا، خدا کے احکامات پیار. دیکھو دین میں جبر نہیں ہے. دیکھو ہم جبر نہیں چاہتے، ہم تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے. ہماری ولایت تم نے دیکھ لی کس انداز کی ولایت ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ ولایت تم اپنے اوپر نافذ کرو پیار، تم سمجھ کر. لا اکراہ فی الدین. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد. دیکھو واضح ہو گیا ہے ہدایت، تمہارے اوپر واضح ہو گیا، پھر کیوں طاغوت کی طرف جا رہے ہو جب تم پر واضح ہو گیا ہے رشد. بس تو یہ ہیں وہ منافع. یہ کبھی انشاءاللہ پھر موضوع پہ بات کریں گے. یہ اس انداز سے قرآن کی گہرائی میں جائے، ایک ایک لفظ شفا دے گا، پھر کسی طاغوت کا ڈر نہیں رہے گا. اور اگر کبھی پیروں میں لرزہ آ رہا ہو تو کربلا کی طرف دیکھیے گا کہ جہاں پر ایک باپ اپنے بچے کے خون کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اچھال رہا. پروردگار میرے لیے یہ آسان ہے، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو ولی ہے میرا، تو میرا ولی ہے، تو دیکھ رہا ہے. میرا سرپرست اگر دیکھ رہا ہے میرے لیے یہ آسان. اور سامنے امت طاغوت سرکش ہے اس انداز سے. بس اپنے آپ کو خدا کی ولایت میں تو ہر مشکل آسان. کیا نبی اور امام کے اختیارات میں کوئی فرق ہے؟ جی نہیں، اختیارات میں کوئی فرق نہیں. رتبے میں فرق ہے، فرائض میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اختیار نبی اور امام کے اختیارات میں دیکھیں. اگر نبی اپنی اس قانون کو نافذ کرتا ہے، اگر مسند خلافت پر ہے، اگر اس نے اجرا کیا ہے، تو اس کے حکم میں اور امام کے حکم میں کوئی فرق نہیں. مرتبے کا فرق ہے نبی اور امام میں، لیکن جو مرتبہ ہے وہ اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کرتا. مرتبہ، ظاہری مرتبہ اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کرتا. جس انداز سے رسول اللہ حکم فرمایا کرتے تھے اور وہ حکم نافذ العمل تھا، من کنت مولاہ فحاز علی المولا، اسی طریقے سے مولا علی کا حکم بھی نافذ ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں. اسی لیے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. سب کے سب محمد ہیں، اگرچہ آپس میں مرتبے جدا جدا ہیں. جو مرتبہ رسول اللہ کا ہے وہ مولا علی کا مرتبہ نہیں ہے، جو مرتبہ مولا علی کا ہے وہ حسنین کریمین کا نہیں ہے، جو مرتبہ حسنین کریمین کا ہے وہ بعد والے ائمہ کا نہیں ہے. ان میں مراتب ہیں، لیکن جو ولایت ہے ان میں ان کے گھر کا بچہ ہو یا جوان سب برابر، چاہے 5 سال کے ہوں تو بھی امام،
40 سال کے تو بھی امام. السلام علیکم. جی اور کوئی سوال کیجیے. قرآن کسی نے پوچھا تھا نشانی کیا ہونی چاہیے. قرآن کی نشانی یہی ہونی چاہیے. امام کی نشانی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہوگا, شریک القرآن ہوگا. اسی لیے جب امام کو سلام کیا جاتا ہے تو شریک القرآن کہہ کر سلام کیا جاتا ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن, آپ قرآن کے شریک ہیں تبھی تو میرے امام ہیں. مولا کے ماننے والوں کو چاہیے کہ جس طرح سے ان کا امام قرآن کا شریک ہے نا, بالکل اسی طریقے سے وہ بھی قرآن کے سپرد کر دیں خود کو, تاکہ اس امام کی رعیت کے اندر, اس کی قوم کے اندر شمار ہو سکے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو یہ پروردگار کا لطف ہے, یقین جانیں لطف ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو توفیق نہیں ہے. تو آپ اس وقت میرے سامنے 22 لوگ بیٹھے ہیں, ان کو توفیق خاص ہے, کچھ لے لیجئے. یہ وقت ختم ہو رہا ہے. یہ وقت جب ہم اس عالم میں ہوں گے نا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے صرف قبر کی دیوار آ رہی ہوگی, تو بس اس دیوار کے اوپر سارا منظر نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھو یہ وقت مجھے ملا تھا, میں نے اس سے ویسا استفادہ اگر کر لیتا تو یہاں پہ 1-2 دریچے اور کھل جاتے. تو یقیناً لے لیجئے جتنا لینا ہے, وقت بہت کم ہے, گزر رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عنایت فرما. پروردگار سے دعا ہے کہ جس انداز سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ان کے ناصر تیار ہوں, ہم ان کے ناصروں میں سے کہیں ایک در ان کے ناصروں کی فہرست میں کسی مقام پر. پروردگار سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خصوصیت کے ساتھ معصوم کے جو فادر ہیں وہ بیمار ہیں, ان کے والد کی شفا یابی کے لیے بھی آپ لوگ درود پڑھ لیجئے گا اور دعا کیجئے گا. اور جب نماز پڑھیے گا تو اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بہت سارے علماء جو ہیں بیمار ہیں, بہت سے مومنین بیمار ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ دعا کیجئے گا. اور ہمارے شفیق مولانا حضرات شہیدی صاحب بھی جو ہیں وہ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور بہت سارے لوگوں کی مجھے خبر ملی ہے اور دعا کی درخواست ہے, ان سب کے لیے دعا کیجیے. امام زمانہ کیوں ظہور نہیں کر امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. میں تیار نہیں, میں تیار نہیں ہوں, اس لیے ظہور نہیں کر رہا. میں کب تیار ہوں؟ جب میں تیار ہو جاؤں گا امام ظہور کر جائیں گے. آج مہدیدیت کو اپنے ظہور اپنے نفس پر ظاہر کر دیجئے, امام کا ظہور ہو جائے گا. ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. آپ اور میں تیار نہیں. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا اور حوث کو خدا بنا لیا؟ اسی طریقے سے اپنی ہوا اور حوث کو بہت سارے لوگ امام بنا دیں. ان کے ذہن میں امام کا ایک خاکہ ہے اور وہ اس کو پوچھتے ہیں, لیکن امام زمان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, امام کی توقیعات کی صریحتاً نفی کرتے ہیں. تو امام کیوں ظہور کریں گے؟ کس پر ظہور کریں گے؟ امام کی قوم کہاں ہے؟ آج دیکھیے قوم کا حالت کیا ہے.
قوم کی حالت کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں. امام کن کے لیے ظہور کریں گے؟ امام فقط کسی خاص مکتب کے لیے ظہور نہیں کریں گے. امام پوری کائنات کا امام، امام پوری دنیا کے لیے ظہور کریں گے. کہ پوری دنیا کے لوگ آپس میں ہی ایک جگہ بیٹھنے کو اگر تیار ہو جائیں، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، اور تمام کے تمام مستضعفین جہان اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پھر اپنے اس ظلم سے نجات کے لیے کسی ایک نجات دہندہ کی طرف اپنی نظروں کو مرکوز کر لیں، یقیناً امام ظہور فرما جائیں گے. امام چاہتے ہی ظہور کرنا، امام غیب میں نہیں رہنا چاہتا. مجھے بتائیے غیب کون چاہتا ہے؟ کیا بی بی زہرا غیب چاہتی ہیں؟ کیا غیبت چاہتی ہیں بی بی زہرا؟ کیا بی بی زہرا چاہتی ہیں کہ ان کے قاتلوں سے انتقام نہ لیا جائے اور مزید دیر ہو جائے؟ یقیناً نہیں چاہتی. کیا امام حسین علیہ السلام کے جن کو سار اللہ کا یا سار اللہ کی بندہ سار ہے، کیا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بدلہ نہ لیا جائے، ان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے؟ چاہتا ہے. دیر ہو رہی، کس کی طرف سے دیر ہے؟ اگر خدا کی طرف سے دیر ہے تو پھر یقیناً یہ جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس میں خدا شریک ہو جائے گا. یقیناً خدا نہیں چاہتا. خدا کیوں نہیں خدا چاہتا ہے جلد ظہور ہو جائے. تو پھر کون چاہ رہا ہے کہ ظہور نہ ہو؟ یہ امت چاہ رہی کہ ظہور نہ ہو. آج امت چاہ رہی ہے. جائیے دیکھیے، زبان سے کہتے ہیں کہ امام جلدی آ جائیں، لیکن یہ بتاؤ امام آ جائیں گے تو امام کیا ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ امام اس گھر میں آ جائیں؟ اللہ اکبر. Since it was clearly said by Rasul in last khutbah regarding Ali, the successor, then why Rasul needed pen and paper? Yes, Rasulullah asked for pen and paper, but this is not the only medium. At that time, Rasulullah asked that please give me a pen of paper so that I can write something and you will not disguise. But suddenly, few people raises their voices and said, no, we have only Quran. And the Quran is enough for us. So basically, Rasulullah revealed the faces of few people who were sitting among Ashab Karam and raised their voices over Rasulullah's voice. So Rasulullah, with the help of this pen and paper, Rasulullah revealed the faces of few people who were sitting in between those people. Rasulullah نے دیکھا دیا، پہچانوا دیا کہ دیکھو یہ دیکھو. اتمام حجت تھا رسول اللہ کا. بالکل اسی طرح سے اگر سمجھ میں نہ آئے تو امام حسین علیہ السلام کا پانی مانگنا سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت. سوال آب نہ تھا. آج حدیث قرطاس کو اتمام حجت کے عنوان سے دیکھیے گا. یہ باتیں ہر ایک کتاب میں بھی لکھی ہوتی. سمجھیے بات کو، سمجھیے، انالیسس کیجیے. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ رسول اللہ نے اٹھا کر باہر نکال دیا، نکل جاؤ. کن کن کو نکالا تھا تاریخ میں نام آئی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کو خدا جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. تمام بیماروں کے لیے شفا کے لیے پروردگار سے دعا ہے کہ انہیں شفا نصیب ہو. ہم دعائے امام زمان پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. آپ تمام علماء کے لیے خصوصیت کے ساتھ علامہ طالب جوہری کی روح کے لیے اور تمام علماء کے جو کہ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں ان کے ارواح کے لیے، میرے والد آل نبی رضوی ابن حسن علی رضوی کی بھی روح کے لیے ایک دعا کے بعد فاتحہ پڑھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن